بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسے دو تین بات عرض کیا ہے کہ قطر میں ایک مضمون تلاش کرتے کرتے ایک مضمون ملا تکبر کے بارے میں، بہت پہلے کے جمع کیے ہوئے تھے ملفوظات، اور بات علم عظیم بھی ہیں، 181 صفحات، تو جس میں سے ہم 31 صفحات تک پہنچے۔ دل چاہتا ہے کہ وہ 31 صفحات دوبارہ پڑھوں تاکہ دل میں آ جائیں، کیونکہ شیطان بھی مردود اسی سے ہوا، تکبر سے، اور تکبر ہوا دو وجہ سے، حسد اور بدگمانی۔ اب شیطان نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ سے اور جنت سے دور رہنے کا نسخہ، شارٹ کٹ جو ہے وہ یہی ہے، تو اب ہم پر آزمائے گا آخری سانس تک، اور قیامت تک اسی طرح کرتا رہے گا وہ، تاکہ ہم اللہ سے دور ہو جائیں۔ تکبر اور جہا، اب تک 31 صفحات اسی کے ہی ہوئے ہیں۔ اللہ کرے ہم لوگ حاصل کر لیں وہاں سے، اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہی سن لیں، تو اب اسی وقت پتہ چل جاتا ہے، تھرمامیٹر سامنے آ جاتا ہے کہ میں تکبر میں ہوں، تو اس کا علاج کرائیں ہم لوگ۔ رات کو بھی عشاء کے بعد بھی یہی مضمون تھا، تو آخر میں جب بیان ختم ہونے والا تھا تو میں نے کہا ایک بہت عالم تھے، عالم حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، ان سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو خانہ کعبہ میں، وہاں پر حضرت جہاں ٹھہرے ہوئے تھے مکہ شریف میں، تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ بیان کریں، تو وہ بیان نہیں کر سکے، آنکھوں میں آنسو ہو گئے، گھبراہٹ ہو گئی۔ تو ایک دوسرے عالم جس سے اور زیادہ حضرت محبت فرماتے ہیں، انہوں نے کہا حضرت میں بیان کر لوں؟ تو اس پہ جو حضرت ناراض ہوئے، وہ آواز بھی میرے پاس الحمدللہ موجود ہے، 2014 کا سفر تھا۔ اب وہ جب میں بند کر رہا تھا، سامنے نظر پڑی اللہ کی رحمت سے کہ وہ مضمون یہاں لکھا ہوا تھا، یہیں پر موجود ہے۔ اللہ اللہ، وہ آپ سنیں گے نا تو حضرت کا جوش، تو اسی وقت دل میں آئے گا کہ میں بھی تو دیکھوں اپنے آپ کو کہ تکبر میں تو نہیں ہوں میں۔ ارشاد فرمایا کہ نفس کو مٹا کر رکھو، تب اللہ تعالیٰ اس کو خوب چمکا کر رکھتا ہے، اور جو چمکنے کی نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرتا ہے اس خبیث نیت سے۔ یاد رکھو، تقریر ہو یا تحریر، علم ہو یا بیانات ہو، اپنے کو چمکانے کی نیت لو، اور اللہ تعالیٰ کا دلیل کیا ہوا کہیں عزت نہیں پا سکتا۔ دین کی خدمت کی نیت کرو، مگر اپنے کو چمکانے کی نیت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا دین چمکے، ہم چمکنے سے پناہ مانگیں۔ جناب، جو اپنے کو چمکانے کی نیت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں سور اور کتے سے بھی زیادہ ذلیل کر دیا جائے گا، کسی طریقے سے اس سے کوئی گناہ صادر ہوگا جس سے وہ رسوا ہو جائے گا۔ اگر چمکنے کی نیت ہے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لیتے ہیں، اس سے ایسا فعل یا ایسی بدفعلی یا ایسا کمینہ پن صادر ہوگا کہ لوگ تعجب کریں گے، ارے یہ وہی شخص ہے جو دین کی کتابیں لکھتا تھا اور بیان کرتا تھا۔ اب یہ مضمون اصل میں اوپر سے چلا آ رہا ہے نا، کئی صفحات کا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی للہ کی قید ہے، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، غیبت نہیں کرتا، اور دوسرے لوگ اس کو بھی شیطان ابھارتا ہے چمچا گیری کے لیے کہ تمہارے شیخ نے تم کو غلط ڈانٹا، استاد جی کیوں مجھے ڈانٹ رہے ہیں، تو دوسرے کو معاف کر دینا، بہت اس کی تفصیل ہے، لیکن اللہ کے لیے للہ کی قید ہے، تو اپنی نظر میں چھوٹا ہوگا اور دوسروں کی نظر میں بڑا ہوگا وہ۔ اچھا جی، من تکبر وضعہ اللہ، یہ جو آ گیا نا، بڑا ہی اکڑ کے میں کچھ ہوں، حق بات نہ ماننا، بار بار بتا رہے ہیں کہ حدیث پاک ہے کہ تکبر کیا ہے، رائی برابر مکھی کے سر کے برابر تکبر ہوگا، جنت میں نہیں جائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔ اور اللہ کے کرم سے روز کئی بار یہ مضمون ہوتا ہے کہ معافی مانگنے سے سب ختم، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ تو یہ تکبر ایسی چیز ہے، شیطان اکڑ گیا تھا نا، حضرت آدم علیہ السلام کو ندامت ہوئی، اس کو ندامت نہیں ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام روئے یا رویا نہیں تکبر کی وجہ سے۔ پھر تفصیل ہے اس کے اندر، تکبر تقریر سے آتا ہے، تحریر سے آتا ہے، علم سے آتا ہے، ڈگریوں سے آتا ہے، چہرے سے آتا ہے، مال سے آتا ہے، بڑی پوسٹ سے آتا ہے، یہ پوری لائن ہے یہ، اور اس کو گناتے چلے جائیں، پوری لائن ہے یہ جتنا ہے نا، غصہ، عجب، کینہ، بغض اور
غیبت، بدگمانی، بہتان، یہ سب 10-12 چیزیں تکبر کی وجہ سے آتی ہیں. بیوی کو مارنا، ماں باپ سے اکڑنا، معصوم پھول جیسے بچوں کو مارنا، اپنا غصہ ان پر ڈال دیتے ہیں. پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے معصوم کو مارنا. تو یہ رات کو وہ مضمون طویل بیان ہوا تھا یہ. اور جو بڑا ہی اکڑ دکھائے گا، حق بات نہیں مانے گا اور دوسروں کو حقیر سمجھے گا تو اللہ اسے پستی میں گرا دیں گے. اپنی نظر میں بڑا ہوگا جناب، دوسروں کی نظر میں گھٹیا ہوگا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اپنی نظر میں بڑا ہوتا ہے وہ گھٹیا ہوتا ہے، جو عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے، تکبر چھوڑتا ہے، وہ بڑھیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اپنی نظر میں بڑا ہوگا، دوسروں کی نظر میں چھوٹا ہوگا. یہ جو عرض کیا نا، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں کی نظروں میں کتے اور سور سے زیادہ ذلیل کر دیں گے. خوف سے کچھ کہیں گے نہیں، بڑی پوسٹ ہے، گالیاں دے رہا ہے، بڑی ڈگریاں ہیں، اپنے والد کو حقیر سمجھ رہا ہے، علم حاصل کر لیا، اپنی ماں کو حقیر سمجھ رہا ہے، باپ کو حقیر سمجھ رہا ہے، آنکھیں پھاڑ کے غصہ دکھا رہا ہے، یہ آرام ہے، یہ آرام ہے. ابھی بنیادی نہیں بنی تو کہاں سے تم بات کرتے ہو براہ راست اوپر لیول کی؟ بنیادی نہیں بنی. یا شیخ ہے جان بوجھ کے، ایک تو ہے شیخ دوسرے کو ڈانٹتا ہے چاہے اس کی غلطی نہ بھی ہو، ان کو نہیں ڈانٹ سکتا. ایک مثال ہے، حالانکہ ان کو ڈانٹنے کا مسئلہ نہیں ہے، بھلے شیخ الحدیث بھی ہیں، لیکن مثال بتا رہا ہوں. بدگمانیاں شروع ہو جاتی ہیں. ڈانٹا تو کیوں ڈانٹا؟ بھائی آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیوں ڈانٹا، آپ کے سامنے وہ بات ہی نہیں ہے تو آپ کو کیا معلوم؟ آپ کے سامنے بات ہی نہیں ہے، شیطان پمپ کرے گا کہ یہ دیکھو ظلم ہو رہا ہے یہاں. یہ مضمون، اور اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اللہم جعلنی صبورا وجعلنی شکورا. اے اللہ مجھے بہت صبر کرنے والا بنا، بہت شکر کرنے والا بنا. اب ہم یہ دعا ہی نہیں پڑھتے ڈر کے مارے کہ انتقال ہوگا، گھاٹا ہوگا، ایکسیڈنٹ ہوگی. نہیں، صبر کی تفسیر 3: ایک شکایت نہ کرے، ایک اطاعت کر کے عمل کرے، اور ایک گناہ نہ کر کے تکلیف اٹھائے. اطاعت کر کے تکلیف اٹھائے، زبان نہ چلا کر تکلیف اٹھائے. اب وہ ڈر کے مارے دعا ہی نہیں پڑی، اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا. اور یہ شکر، اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ تکبر ہٹ جائے گا. یہ صبر سے جب گناہ نہیں کرے گا تکبر ہٹ جائے گا، تو شکر کرے گا. جو کل پرسوں بتایا تھا نا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھر نے شکایت کی حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ میں خون پورا پیتا ہی نہیں ہوں کہ ہوا ہے مجھے اڑا دیتی ہے. کہا ٹھیک ہے آپ مدعی ہیں، آپ رکے، میں مدعا علی کو بلاتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہوا حاضر ہو جائے. جیسے ہوا آئی مچھر پھر کر کے اڑ گیا. اب یہ واپس بھیجا ہوا کو، ادھر آؤ. اور جس سے پھر تم نے الزام لگایا تھا اس کو بلایا، تم بھاگ گئے. کہ یہی تو ہے میرے، وہ ہوا آتی ہے مجھے اڑا دیتی ہے. شکر آتا ہے تکبر کو اڑا دیتا ہے. موجودہ ایمان کا جو شکر روزانہ کرے گا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا. کیونکہ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کریں گے تو اللہ اور دیں گے. اللہ فرمایا شکر کرو گے تو اور دوں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، ناشکری کرو گے میرا عذاب بھی سخت ہے. بہت عجیب مضمون رات کو بیان ہوا نا. اللہ اکبر. اس میں سے تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ صبر اور شکر، یہ مناجات مقبول جو پڑھے گا ایک ہفتے کے اندر قرآن پاک احادیث مبارکہ کی سب دعائیں پڑھ لے گا وہ. اور حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب نے بھی لکھا ہے مناجات مقبول بہت احتیاط سے، خیر آپ کی غلطی نہ ہو، یہ نہ ہو. فرماتے ہیں کہ ترجمے کے ساتھ پڑھو پھر دیکھو کتنا مزہ آتا ہے. شروع میں 3 دعائیں روزانہ، پھر انشاءاللہ تعالیٰ خود بخود ہوگا. میں آگے کچھ نہیں کہتا. پھر بے چین رہیں گے جب تک پوری منزل نہ پڑے. ایک دن کی ایک منزل، قصیدہ بردہ ایک منزل. حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ 7 منزلیں زبانی یاد تھی، روز پڑھتے تھے. قصیدہ بردہ کی 7 منزلیں زبانی یاد روز پڑھتے تھے. کیا ان کا درجہ ہوگا سوچو ذرا بھائی. جناب وجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، اے اللہ مجھ کو میری نگاہ میں چھوٹا کر دیجئے. تو جو اپنی نگاہ میں چھوٹا ہوگا وہ متکبر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ تکبر میں تو آدمی اپنے کو بڑا سمجھتا ہے. تکبر سے نجات کے لیے نصر قطعی کی یہ دعا ہے. اور وفی اعین الناس کبیرہ،
مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا کر دیجئے لیکن مخلوق کی نگاہ میں مجھے بڑا دکھائیے۔ معلوم ہوا کہ مخلوق کے نظر میں حقیر ہونا مطلوب نہیں، کیونکہ جو مخلوق کی نگاہ میں حقیر ہوگا اس سے دین کیسے پھیلے گا، اس سے دین لوگ کیسے سیکھیں گے؟ اس دعا کی برکت سے 4 نعمتیں ملی، صبر کی نعمت، شکر کی نعمت، اپنی نظر میں چھوٹا ہونے کی نعمت یعنی تکبر سے نجات، اور مخلوق کی نظر میں بڑا ہونے کی نعمت۔ اس میں فائدہ یہ بھی ہے کہ اپنی نظر میں تو چھوٹا ہوا، لیکن واہر قربان جائیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ مخلوق کی نظر میں اپنی امت کو چھوٹا نہیں دکھایا، اس لیے یہ دعا سکھائی تاکہ دین کے کام سیکھ سکیں لوگ۔ اب وہ بتا رہا ہوں، تفصیل زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے ایسا فعل یا ایسی بدفعلی یا ایسا کمینہ پن صادر ہوگا کہ لوگ تعجب کریں گے، ارے یہ وہی شخص تھا جو دین کی کتابیں لکھتا تھا، بیان کرتا تھا، لوگ دور دور سے آتے تھے۔ جناب لا الہ الا اللہ، اے اللہ میرا نفس معبود بننا چاہتا ہے، میں سب معبودوں کی نفی کرتا ہوں، لا الہ سب سے نفی، تب تو الا اللہ ملے گا ہر طرف۔ جناب یہاں تک کہ اپنے نفس کی سب محبوبیت کی بھی نفی کرتا ہوں۔ سمجھ لو نفس بہت ہی ہوشیار بدماش ہے، اس سے ہوشیار رہو۔ بہت بڑی تعداد، بس کیا بتاؤں، ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ایسے لوگ گزرے ہیں اب تک، ان کو پتہ ہی نہیں ہمارا دشمن کون ہے۔ ان کے ذہن میں شیطان ہمارا دشمن ہے۔ شیطان سے پہلے کون شیطان تھا آسمانوں میں جس نے اس کو شیطان کیا، مردود کیا؟ اس کا نفس تھا۔ شیطان کے اوپر کوئی شیطان نہیں تھا، اس کا نفس تھا۔ قرآن پاک کے حساب سے سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے، قرآن پاک کے حساب سے۔ نفس جو ہمارا بسو، اس کے بعد نفس لوامہ، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نیکی بھی اور گناہ بھی۔ اب یہاں شیطان اور ٹکرا دیتا ہے، تمہارے وہ نفس مطمئنہ مل گیا، راضیہ مرضیہ بھی ہو گیا ہے۔ یہ تو مرنے کے بعد پتا چلے گا، کڑ کس بات پہ دکھائے آدمی، ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ ایک بندہ عالم ہے اور بولتا نہیں ہے، یہ شروع ہو گیا، وہ بیان نہیں کر سک رہے تھے۔ ایک بندہ عالم ہے بولتا نہیں ہے، تو سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ بولنے لگے، اللہ تعالیٰ سب سے کام لیں، اور حسد نہ کرو کہ وہ چمک رہا ہے۔ میری تقریر پھس پھسی ہے اور اس کی بہت عمدہ ہو گئی، یا وہ تقریر میں رونے لگے تو اس کو جلن ہو جائے کہ ارے یہ تو بہت بازی لے گیا۔ ہر شخص دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے دین کا کام لیں، ہر مومن سے دین کا کام لیں۔ دین کے اتنے شعبے ہیں نا، ایک شعبے کی طرف نظر نہیں ہماری، ختم نبوت کی طرف، ہمیں اس کو دین کا کام ہی نہیں سمجھتے۔ کہ وہاں کیا جا رہے ہو بھائی، خانقاہ میں آؤ بھائی، اصلاح تو کہیں بھی کرا سکتا ہے نا، جو فرض ہے۔ اسی طرح ایک جدہ میں نام نہیں لوں گا، اشارہ نہیں کروں گا، تو وہاں پر ایک صاحب ہیں 2-3 دوستوں کے ساتھ نصرانیوں کے کیمپ میں جاتے ہیں جمعے کے دن۔ ہر جمعے کو 1، 2 یا 3 یا 4 یا 5 بھی مسلمان ہوئے۔ اللہ نے ایسی توفیق دی، ہمارا کلیم اللہ صدیقی صاحب دامت برکاتہم کے شاگرد ہیں، کہ میں حیران ہوتا ہوں جو مجھے اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں کہ بھئی آج 5 مسلمان ہوئے آدھے گھنٹے میں۔ یہ بھی کام نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے۔ کام ہے تو بس تزکیہ نفس کا ہے، باقی علم سب کچھ بھی نہیں، تکبر ہے، پندار ہے، اکڑ ہے۔ یہ کہاں جا رہے ہو یار تم ختم نبوت کے وہاں پر؟ یہاں ہو نا، وہ 3 دن یہاں گزارو۔ اب بتائیے، اب آپ یا جس شعبے میں دوسرے شعبے والوں کو سب کو ٹوٹل حقیر سمجھ رہے ہیں، ٹوٹل حقیر سمجھ رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے آپ کیسے کام چلے گا؟ کل نکاح تھا، تبلیغ جماعت کے بزرگ، ان کی بٹیا کا نکاح تھا، تو بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ ہمارے دوست نے بتایا، دعائیں بہت دی، ہمارے دوست نے بتایا کہ اتنی دعائیں دیں کہ بعض لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں جو کہ کون ہے یہ کون سی باتیں کر رہا ہے؟ میں کیا ہوں؟ انسان بھی اللہ بنا دے تو بہت ہے، باتیں وہی ہیں قرآن پاک حدیث پاک کی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ العرب والعجم سے سنوائی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ لیکن بتا رہے اتنا خوش پورا بتایا کہ کس طرح شادی ہونا چاہیے، نکاح کیا ہے، کس طرح ہے، اللہ نے توفیق عطا فرمائی، معافی کا مضمون کیا ہے۔ مسنون ولیمہ لکھتے ہیں، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسنون ولیمہ لکھتے ہیں، اور شادی حال میں جاؤ کیا ہو رہا ہے؟ مسنون ولیمہ کا مطلب یہ ہے کہ سنت کے مطابق، یہ نعوذ باللہ ناچ گانا، بے اریانی، فحاشی، ڈھول، میوزیکل پروگرام، اس کو کہتے ہیں مسنون ولیمہ۔
دعوت لکھ دو، اگر اللہ کو ناراضی کرنا ہے دعوت لکھ دو، بس ختم۔ اللہ کو ناراضی کرنا ہے نا تو مسنون ولیمہ کہہ کے اور ناراض تو مت کرو۔ خیر جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے مسنون کا مطلب کیا ہے، پر دعوت لکھ لو، اللہ تعالیٰ کو ناراض، حرام کام کر رہے ہو اللہ معاف فرمائے، رات کے 2-2 3-3 بج رہے ہیں، پھر رخصتی وہ کرائی، وہاں پر اور ٹائم ہو گیا، اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب بھی نہیں، اور سو رہے ہیں کیا ناچ گانے کی آواز اس وقت آ رہی ہے، بارود پھوڑا جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں، یہ اچھا کام ہے یا لعنتی کام ہے یہ؟ اچھا پھر جب سنا یہ بات، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میں نے سب یہ کام کیے، میں تو نالائق ہوں، مجھ سے نالائق ہی ہو گئی، اے اللہ نہ ہٹا کر مجھے لائق بنا دیجیے، سب معاف۔ اب کیا ہوتا ہے، ابتدا سے انتہا گناہ کبیرہ شادی میں، ابتدا سے انتہا کا، اور خرچہ ایسا کہ حضرت مجدد فرماتے ہیں منگنی چھوٹی قیامت ہے اور ولیمہ وغیرہ بڑی قیامت ہے، قرضہ لینا، سود پر لینا، کہ فلانے نے 400 لوگ بلائے تھے میں 500 بلاؤں گا، اور کچھ فائدہ نہیں، اور اللہ ناراض ہو گئے، اب معافی بھی نہیں مانگتے ہم لوگ، بلکہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ جاتے ہیں عامل بابے کے پاس کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہے، کالا جادو ہو گیا ہے، دونوں خاندانوں میں جھگڑا ہے، کالا جادو ہو گیا، کون سا کالا جادو ہو گیا؟ اللہ سے معافی مانگ لینا، سب صحیح ہو جائے گا۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں انسان ہے نا، فرماتے ہیں مجھ سے کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو میری بیوی نافرمان، میرا اولاد نافرمان، جانور تک نافرمان، جب میں توبہ کرتا ہوں اس سے فرما بردار ہو جاتا ہوں۔